باشی چینل پر صبح 5 بجے کا وقت ہے اور 2 چینی J-11 طیارے معمول کے گشت کے لیے تائیوان کے ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں داخل ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہ ایک عام منظر بن گیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ طیارے ان پانیوں میں کیا تلاش کر رہے ہیں اور تائیوان اور فلپائن کے درمیان ایسا دور دراز چینل کیوں ہے جو چینی ساحلوں سے 300 میل سے زیادہ دور واقع ہے، جو اس طرح کی توجہ کا مرکز ہے؟ مختصر جواب یہ ہے کہ باشی چینل چین اور امریکہ دونوں کے لیے ایک اہم ہاٹ سپاٹ ہے اور اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے، تائیوان پر حملے کی صورت میں باشی چینل آپریشن کا ایک اہم مقام بن جائے گا۔ دوسرا، یہ چین کی سمندری سرحدوں کے ساتھ فورس پروجیکشن کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ باشی چینل کی اسٹریٹجک اہمیت اس حقیقت سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ یہ عالمی سمندری تجارت کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے اور زیر آب انٹرنیٹ کیبلز کی اکثریت جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا کو شمالی امریکہ اور جاپان سے جوڑتی ہے۔ یہ تمام عوامل باشی چینل کو بحر ہند انڈو پیسیفک ریجن میں سب سے زیادہ اسٹریٹجک لیکن کم دیکھا جانے والا چوک پوائنٹ بنا دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ اسٹریٹجک پوائنٹ کے عنوان کے لیے ملاکا اور تائیوان کے اسٹریٹس کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور 2 اہم شعبوں میں چین امریکہ کے تصادم میں باشی چینل کی اہمیت پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ تائیوان پر ممکنہ حملہ اور ساؤتھ چائنا سی میں طاقت کا تخمینہ۔ جب چینی فوجی رہنما تائیوان پر حملے کے سینیریوز کی تیاری کرتے ہیں تو وہ 2 اہم جغرافیائی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ بلند و بالا پہاڑ جو جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور 3 چوک پوائنٹس جو تائیوان کو باقی دنیا سے الگ کرتے ہیں۔ پہلا چوک پوائنٹ شمال میں یوناگونی چینل ہے جو تقریباً 70 میل تک پھیلا ہوا ہے اور جزیرہ فارموسا کو جاپان کے مغربی ترین مقام یوناگونی جزیرے سے الگ کرتا ہے، جہاں جاپان اس سال پہلی بار کروز میزائل لگائے گا۔ دوسرا چوک پوائنٹ تائیوان اسٹریٹ ہے جو تینوں میں سب سے اہم ہے۔ اپنی تنگ ترین سطح پر یہ تقریباً 100 میل پر پھیلا ہوا ہے اور مین لینڈ چین کے صوبہ فوجیان کو تائیوان کے مغربی ساحل سے الگ کرتا ہے۔ تیسرا اور آخری چوک پوائنٹ اور اس تجزیے کا مرکز باشی چینل ہے جو 90 میل سے بھی کم چوڑا ہے اور تائیوان کے جنوبی سرے کو فلپائن کے جزیرے امیانان سے الگ کرتا ہے جو جزیرہ نما کا شمالی ترین نقطہ ہے۔ چین اگر تائیوان پر حملے کی ممکنہ حکمت عملی کے بارے میں سوچے تو یہ چینل خود کو ایک انتہائی نازک اور شاید کم معروف چوکیوں میں سے ایک کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے سپلائی لائنز۔ تائیوان کی سب سے بڑی بندرگاہ کاؤسیونگ ہے جو باشی چینل کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس بندرگاہ کو نہ صرف دنیا کی 15ویں سب سے بڑی کنٹینر بندرگاہ کے طور پر درجہ دیا جاتا ہے، بلکہ جزیرے پر تیل کی مصنوعات اور بلک کارگو کی اکثریت کو بھی ہینڈل کیا جاتا ہے، جبکہ تائیوان کے پاس 6 دیگر بڑی کارگو بندرگاہیں ہیں۔ جزیرے پر ہینڈل کیے جانے والے کل کارگو حجم کا 62% اکیلے کاؤسنگ کا ہے۔ حملے کے دوران تھوڑے وقت میں بھاری مقدار میں سپلائی لانے اور اسے ذخیرہ کرنے کے لیے ریل اسٹیٹ رکھنے کی صلاحیت بہت ضروری ہے۔ تیل کی مصنوعات جیسے ٹینکوں کے لیے ایندھن، بلک کارگو جیسے سپیئر انجن اور مشینری، اور یہاں تک کہ کھانے کی فراہمی کے لیے فریج میں رکھے ہوئے کنٹینرز، یہ سب زمین پر موجود فوجیوں کی آپریشنل صلاحیتوں کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر امریکی فوج پر 2002 کے ایک مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 3 سے 5,000 یونٹوں پر مشتمل ایک بریگیڈ جنگی ٹیم روزانہ 500 ٹن سے زیادہ سامان استعمال کرتی ہے، جس میں سے 90% ایندھن اور خوراک ہے۔ تاہم آپ کا سوال ہو سکتا ہے کیوں نہ یہ سامان ساحل پر اتار دیا جائے، جبکہ یہ ممکن ہے۔ درکار سپلائی کے بڑے حجم کا مطلب یہ ہے کہ گہرے ڈرافٹس والے بڑے جہاز 24/7 استعمال کیا جائیں۔ اس کے علاوہ تائیوان اسٹریٹ کے ساتھ تیز دھارے، ممکنہ بارودی سرنگیں اور اینٹی شپ میزائل، اور ایک سال میں 6 سے 9 ماہ تک آنے والے ٹائفون اتنی بڑی مقدار میں خطرناک اشیاء جیسے ایندھن اور بارود کو مناسب برتھنگ کے بغیر اتارنے کو ایک خطرناک کام بنا دیتے ہیں۔ اگر چینی فوجی تائیوان پر اترنا چاہتے ہیں تو انہیں کاؤسنگ بندرگاہ کی سہولت کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہوگی اور توسیع کے ذریعے باشی چینل کے سمندری راستوں کو اپنی سپلائی کو کنٹرول کرنے اور تائیوان کو بیرونی مدد حاصل کرنے سے روکنا ہوگا، اور چینی اسٹریٹجک منصوبہ سازوں نے اس بات کو بخوبی تسلیم کر لیا ہے۔ 2022 میں تائیوان کے ارد گرد کم از کم 6 لائیو فائر مشقوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ غیر معمولی طور پر ان میں سے 2 کو جنوب میں بھی طے کیا گیا ہے جو کاؤسنگ کے ساحل سے بالکل دور سب سے بڑی مشقیں
ہیں جو تائیوان کے علاقائی پانیوں کی بھی خلاف ورزی کرتی ہیں، جبکہ دوسری طرف باشی چینل پہ 1995-96 کی مشقوں سے ایک اہم ڈپارچر کی بھی نشاندہی ہوتی ہے جو چینی ساحلوں کے قریب ہوئی تھی اور تائیوان کے علاقائی پانیوں کی خلاف ورزی نہیں کی گئی تھی۔ یہ مشقیں ظاہر کرتی ہیں کہ نہ صرف تائیوان کا جزیرہ ہی اہم ہے بلکہ اس کے شمال اور جنوب کے اسٹریٹس بھی اہم ہیں۔ حملے کی صورت میں سپلائی لائنز کا قیام اور ان میں خلل ڈالنا دونوں اہم عوامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ PLA کے طیارے اکثر اس اسٹریٹ پر پرواز کرتے ہیں، یہ تربیت دینے کے لیے کہ علاقے میں دیگر فورسز کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ اس لیے کاؤسنگ اور باشی چینل چینی کمانڈروں کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ وہ امریکیوں کے لیے ہیں، جبکہ چین حملے کی صورت میں کاؤسنگ کو ایک لاجسٹک بیس کے طور پر استعمال کرے گا۔ امریکہ کا مقصد تائیوان کے دفاع کو فلپائن اور جاپان میں اپنے پہلے سے قائم اڈوں سے فراہم کرنا ہے۔ اس تناظر میں باشی چینل پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل سے بحیرہ جنوبی چین یعنی ساؤتھ چائنا سی تک رسائی سے انکار کرنے کے لیے مثالی حالات پیش کرتا ہے۔ اگر ہم باشی چینل کو امریکی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو اہم وجوہات کی بنا پر آئیڈیل فورس پروجیکشن لوکیشن ہے۔ سب سے پہلے یہ فلپائن کو تائیوان سے جوڑتا ہے، حملے کی صورت میں سپلائی لائنوں کو شارٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ امریکہ کو اس قابل بنائے گا کہ یہ دونوں طرف یعنی جنوب سے فلپائن کے راستے اور شمال سے جاپان کے راستے پنسر سپلائی کے راستے بنائے۔ دوسرے، باشی چینل اوپن پیسیفک اور ایکسٹینشن کے طور پر تائیوان کے جنوبی اور بحر الکاہل کے ساحلوں میں پلانڈ فورس پروجیکشن کا بھی موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ PLA کے لیے دستیاب ممکنہ لینڈنگ سپاٹس کو نمایاں طور پر کم کر دے گا اور ان کی ہر حرکت کو بہت زیادہ پریڈکٹیبل بنا دے گا۔ شمالی لوزون جزیرے پر 4 نئے امریکی اڈوں کی حالیہ خبریں بحیرہ جنوبی چین میں امریکی ڈیٹرنس صلاحیتوں کو مزید بہتر کرتی ہیں، خاص طور پر فضائی برتری کے لحاظ سے۔ اگرچہ امریکی بحریہ ایک وقت میں مہینوں تک اپنے جہازوں کو علاقے میں برقرار رکھ سکتی ہے، لیکن فضائی برتری والے لڑاکا طیارے صرف چند گھنٹوں کے لیے آپریشن جاری رکھ سکتے ہیں اور انہیں سسٹینیبل آپریشن کے لیے مینٹیننس فیسلٹیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یا تو اڈا ہوائی جہاز کے ساتھ چلتا ہے جیسا کہ طیارہ بردار بحری جہاز کے معاملے میں ہوتا ہے، یا جیٹوں کی آپریشنل رینج کے اندر زمینی اڈا ضروری ہے۔ اس طرح شمالی لوزون میں نئے اڈے بحیرہ جنوبی چین پر فضائی برتری حاصل کرنے کے لیے اہم ہیں۔ مارچ 2023 میں F-22 کو پہلی بار فلپائن میں تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے فلپائن کی فضائیہ کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی۔ اس تعیناتی نے SCS پر فضائی برتری والے جیٹ طیاروں کی بے مثال فضائی کوریج کا اضافہ کیا، جس کا اس مقام سے پہلے زیادہ تر P-8 یا گلوبل ہاک جیسے طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے ہوائی جہازوں نے دورہ کیا تھا۔ یہ پیش رفت فضائی برتری پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر PLAAF کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمباروں کے خلاف۔ چینی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو فلپائن میں امریکی اڈوں کا حالیہ قیام 2 بنیادی وجوہات کی بنا پر تشویش کا باعث ہے۔ سب سے پہلے چینی منصوبہ سازوں کو تائیوان پر لینڈنگ کی صورت میں اور باشی چینل اور بحیرہ جنوبی چین کا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے کافی زیادہ وسائل مختص کرنا ہوں گے، اور دوسرا، ان اڈوں کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف شمالی چینی شہر بلکہ جنوبی شہر بھی اب امریکی اڈوں سے 600 میل کے اندر ہیں۔ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے چین کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کا چیئرمین ماؤ نے خانہ جنگی کے دوران اکثر استعمال کیا تھا، یعنی کہ اسٹریٹجک سپیس۔ اسٹریٹجک جگہ کی یہ کمی چین کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ شمال میں حملہ کرنے کے لیے خطرے سے دوچار ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان میں امریکی اڈے بیجنگ اور شنگھائی جیسے بڑے شہروں سے 600 میل سے بھی کم فاصلے پر ہیں۔ اس سے پہلے بحیرہ جنوبی چین کو چین کی جھیل سمجھا جا سکتا تھا، جہاں PLA اس کی فضائی اور سمندری جگہوں پر کنٹرول رکھتا تھا۔ تاہم لوزون میں امریکی اڈوں کے قیام نے اس کی اسٹریٹجک جگہ کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، جس سے بڑے اقتصادی اور فوجی مراکز جیسے شنزن، ہانگ کانگ اور یانجیانگ ممکنہ حملے کے 600 میل کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ صورتحال چینی آبادی اور صنعتوں کی اکثریت کو ٹام ہاک رینج کے اندر رہنے کے خطرے میں ڈالتی ہیں، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بہت زیادہ تبدیل ہوگا۔ بحر الکاہل میں 200 میل سے زیادہ تک کی رسائی کے مقامات کی کمی کی وجہ سے چین کی میری ٹائم بارڈر سیکیورٹی مزید غیر مستحکم ہو گئی ہے، اور چین کے نقطہ نظر سے پہلا جزیرہ چین ایک اہم مسئلہ پیش کرتا ہے، کیونکہ وہاں صرف 6 بین الاقوامی واٹر کوریڈورز ہیں، جن میں سے 4 نینسی شوٹو کے ساتھ ہیں اور باقی 2 شمال اور جنوب تائیوان کے ہیں۔
ताहम सिर्फ 2 रास्ते 50 मील से बड़े हैं, यानी मियाको चैनल और ओकिनावा जजीरे और बाशी चैनल। ये चौकियां चीन के साहिलों और खुले समुंदर के दरमियान राबते की इजाजत देने में अहम है। चीन की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझने के लिए आइए अमरीकी नुक्ता नजर के करीब इसी तरह की सूरत हाल का तस्वुर करते हैं। अगर हम मैक्सिको में युकेटन पेनिनसुला से लेकर बहामस तक चलने वाली पहले जजीरे की जंजीर पर गौर करें तो क्यूबा का जजीरा ताइवान हो सकता है और इसके शिमाल और जुनूब में 2 स्ट्रेट्स योनागोनी और बाशी चैनल होंगे। अगर चीन ने अमरीकी सरजमीन से सिर्फ 6 घंटों के फासले पर छुपे हुए जेट तैयारों, तबाहकुन जहाजों और तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दसियों हजार फौजी वहां तैनात किए हैं तो वो नजरियाती तौर पर खलीज मैक्सिको से बहरुल काहिल तक जाने वाले समुद्री रास्तों को रोकता है। आखिरी बार ऐसा ही कुछ बहरे ओकियानूस में 1962 में हुआ था और दुनिया एटमी जंग से बाल बाल बची थी। इस नुक्ता नजर से ये वाजे हो जाता है कि बाशी चैनल बीजिंग के लिए इस कदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्यों है। फिलिपाइन और बाशी चैनल बहरुल काहिल से चीन के जुनूब में मरकजी दरवाजे के कंट्रोल की इजाजत देने के लिए जरूरी है, इसलिए चीन के लिए इस इलाके पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना बहुत जरूरी है ताकि इसकी स्ट्रेटेजिक जगह और समंदरी सरहद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ये गेट न सिर्फ चीन के स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्शन के लिए अहम है बल्कि आलमी डेटा की आमदोरफ्त के लिए एक अहम रास्ते के तौर पर भी काम करता है। दर हकीकत हैरत अंगेज तौर पर तमाम डेटा का 97% से 99% सबमेरीन केबल नेटवर्क से गुजरता है। बाशी चैनल एशिया और शिमाली अमेरिका के दरमियान डेटा की तरसील के लिए बुनियादी रुकावट के तौर पर काम करता है। ये पानी के अंदर केबल नेटवर्क फाइलों, तस्वीर, फौजी और सनती राजों और मालूमात की एक वसी रेंज को ट्रांसफर करने का जिम्मेदार है। जैसा कि अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, मुमकिना तनाज़ात के पेश नजर समंदर के फर्श पर नई तारें बिछाई जा रही हैं। ताहम इन केबल्स की कटाई के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं, जैसा कि मार्च 2023 के अवाइल में मित्सो जजायर को ताइवान से मिलाने वाली 2 इंटरनेट केबल्स की कटाई से जाहिर हुआ। मुआसलात में खलल जदीद जंग में एक ताकतवर टूल साबित हो सकता है, यानी कि स्मोक स्क्रीन बनाकर जो ताखीर का बाइस बनेगी। ये भी फौजी हमले का एक जवाब हो सकता है। इन केबल्स के काटने से तनाज़ात के पहले मराहिल पर नुमायां असर पड़ सकता है। फिलिपाइन और बाशी चैनल अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तसादुम में एक अहम हॉट स्पॉट बन गया है। इसकी वजह 2 अहम इलाकों जनूबी बहरे चीन और ताइवान के करीब इनके स्ट्रेटेजिक मकाम की वजह है। ताहम मनीला में पावर डायनेमिक्स पर गौर करना जरूरी है। बिलाशुबा मार्कोस इंतजामिया ने बहरे जनूबी चीन और ताइवान के जनूब में अमेरिका की मुस्तकिल और मुनज़्ज़म लॉजिस्टिक में मौजूदगी को आसान बनाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को कब तक जजीरा नुमा पर अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की इजाजत दी जाएगी। बीजिंग वाशिंगटन को इस स्ट्रेटेजिक फायदे से इनकार करने के लिए पुरअज़्म है और ये देखना बाकी है कि अगले सदारती इंतखाबात में क्या होगा। अगर कोई नया लीडर ओहदा हासिल कर ले तो मार्कोस के तहत बनाए गए ताकत के तवाजुन का क्या बनेगा। क्या अब भी अमरीकी फौजियों को रहने की इजाजत होगी। दोनों सुदूर के दरमियान मुख्तलिफ पोजीशनों से जाहिर होता है कि अगले सदारती इंतखाबात के बाद सियासी यूटर्न आने का इम्कान है और ये पहले जजीरे की जंजीर की कमजोर कड़ी है। ताहम सियासी तब्दीलियों से कते नजर जोग्राफिया एक मुस्तकिल उन्सर है जो आने वाली नस्लों तक अमेरिका और चीन के तसादुम में एक अहम किरदार अदा करता रहेगा। बाशी चैनल और फिलिपाइन इस जारी इक़्तिदार की जिद्दोजहद में अहम खिलाड़ी रहेंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।